ایک وہ تاریخی شہر جو تاریخ کے ہر ورق پر اپنی موجودگی درج کرواتا ہے۔ یہ شہر صرف عمارتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ تہذیبوں کا گہوارہ اور انسانی تاریخ کا گواہ ہے۔ وہ شہر ہے ملک شام کا یعنی سیریا کا حلب شہر۔ 4300 قبل مسیح سے لے کر آج تک حلب نے بے شمار سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا ہے۔ یہ وہی تاریخی شہر ہے جہاں قدیم تجارتی قافلے رکا کرتے تھے اور جہاں پرانے دور میں علم و ثقافت کے چراغ جلا کرتے تھے، لیکن دور حاضر میں یہ شہر اپنی بے نوری اور بے رخی پر چیخ چیخ کر روتا ہے۔ آج یہ تباہی کا منظر دکھانے والا شہر کبھی آئینے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہوا کرتا تھا۔ حلب شہر کی بنیاد 4300 قبل مسیح میں رکھی گئی تھی اور یہ ابتدائی انسانی بستیوں کے طور پر ترقی پذیر ہوا۔ حلب شہر کے بارے میں ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ اس شہر کو حلب ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ حلب عربی میں دودھ کو کہتے ہیں۔ یہ شہر جس جگہ واقع ہے اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے اور اس جگہ سے جو بھی راہگیر گزرتا تھا، جو بھی یہاں سے آیا جایا کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے مفت اپنی بکریوں کا دودھ پلایا کرتے تھے۔ اور یہ بات اس دور میں اتنی مشہور ہو گئی کہ جو بھی یہاں آتا یہ پوچھتا کہ حلب ابراہیم کہاں تقسیم ہوتا ہے، اس لیے اس شہر کا نام حلب پڑ گیا۔ ایک لمبے دور تک اس شہر پر بازنطینی حکومت کا قبضہ رہا اور یہ شہر عیسائیوں کا کبھی اہم مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ حلب شہر تجارت کے اعتبار سے دنیا بھر کے لیے اور خاص طور پر عرب اور یورپ کے ملکوں کے لیے بہت اہم شہر ہوا کرتا تھا۔ 7ویں صدی میں اس شہر پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا۔ سن 636 عیسوی میں مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت کو ایک فیصلہ کن شکست دی تھی۔ مسلمانوں کی اس فتح کے بعد ملک شام کے بڑے شہر حلب، انطاکیہ اور دمشق جیسے شہروں کا فتح کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج جس کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، مسلمانوں نے حلب کے قلعے کو آس پاس سے گھیر لیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط ہوا کرتا تھا اور اسے بچانے کے لیے بازنطینی فوج نے خوب مزاحمت بھی کی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قلعے کے باہر اسلامی فوج نے بازنطینی فوج کو شکست دی، جس کے بعد قلعے کے محافظ اکیلے رہ گئے تھے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کے اندر کی آس پاس سے سپلائی لائنز کاٹ دی تھی، جس کے بعد قلعے کے اندر موجود فوجی اور حکمران خوراک وغیرہ سے محروم رہ گئے۔ ایک لمبے محاصرے کے بعد بازنطینی حکمرانوں نے مذاکرات یعنی ڈسکشن کا راستہ اپنایا۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا اور انہیں اور ان کی حکومت میں عام لوگوں کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچانے کا معاہدہ اور وعدہ کیا، جس کے تحت شہریوں کو جان اور مال کا تحفظ دیا گیا اور اس شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر میں اسلامی قانون نافذ کر دیے گئے اور شہر کو اسلامی خلافت کا حصہ بنا دیا گیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کو اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی اور عبادت کرنے کی اور دوسرے کاموں کو کرنے کی آزادی دے دی گئی۔ ان کے سامنے صرف جزیہ کی شرط تھی جو وہ ادا کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے شہر میں نئی مسجدیں تعمیر کرائی اور تعلیمی ادارے قائم کیے، نئے بازار بنائے اور مسلمانوں کے دور میں حلب شہر ترقی پذیر شہر ہوا۔ سن 1124 عیسوی تک حلب پر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد صلیبیوں نے اس شہر کا محاصرہ کیا لیکن مکمل کنٹرول نہیں کر سکے تھے۔ اس کے بعد جلد ہی 1128 عیسوی میں عماد الدین زنگی نے شہر کا محاصرہ کیا اور مکمل طور پر شہر کا کنٹرول اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ شہر کو زنگی حکومت نے نئی ترقی دی، شہر کو طاقتور بنایا اور قلعہ بند شہر بنا دیا گیا اور حلب کو اپنی حکومت کا اہم مرکز بنا دیا تھا۔ لیکن 1138 عیسوی میں عماد الدین زنگی کے دور حکومت میں یہاں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ شہر میں اور آس پاس کے دیہاتوں میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس میں تقریباً 2 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ حلب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آنے والے اس زلزلوں میں شہر بری طرح تباہ ہو گیا۔ اس زلزلے سے زنگی حکومت کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس زلزلے کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے زلزلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ شہر کو تعمیر کرایا گیا اور شہر کو پھر سے ایک نئی ترقی دی گئی تھی۔ 1258 عیسوی میں عباسی خلافت کو تباہ کرنے کے بعد منگول فوج ہلاکو خان کی قیادت میں ملک شام اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سن 1260 عیسوی میں حلب شہر پر منگول فوج نے حملہ کیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ منگولوں نے اس حملے کے دوران بھاری نقصان اس شہر کو پہنچایا۔ اس کے بعد سن 1401 عیسوی میں تیموری حکومت کی فوج امیر تیمور لنگ کی قیادت میں عراق اور ایران کو فتح کرتے ہوئے ملک شام کی طرف بڑھے۔ سن 1401 عیسوی میں تیمور نے حلب شہر پر حملہ کیا اور حلب شہر پر قبضہ کر لیا۔
تیمور لنگ کے اس حملے نے حلب شہر کو تباہی سے ایک بار پھر دوچار کر دیا۔ اس کے بعد 1517 عیسوی میں حلب شہر پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ سلیم اول اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے اور عثمانی خلافت میں آنے کے بعد حلب شہر کو پھر سے ایک ترقی یافتہ شہر بنا دیا گیا۔ 1918 عیسوی تک شہر پر عثمانی سلطنت کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار کے بعد شہر پر فرانسیسی اور برطانوی حکومتوں کا اثر رہا۔ 1946 عیسوی میں شہر کو آزادی دی گئی اور اس کے بعد یہ شہر نئی ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کے ساتھ مضبوطی پاتا گیا۔ لیکن سن 2011 میں خانہ جنگی کے بعد یہ شہر ایک بار پھر تباہی کے موڑ پر چلا گیا۔ اس شہر کے کئی حصے اور کئی تاریخی مقامات خانہ جنگی کی وجہ سے آج تباہ ہو چکے ہیں۔ اس شہر میں اور ملک کے شام میں خانہ جنگی یعنی سول وار کی وجہ اور سول وار کے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں تفصیل سے ہم نے اس سول وار کے بارے میں بات کی ہے۔ لنک پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔